نے دو اعتراض کیے تھے۔ ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق اور بھٹو جو ہیں وہ ہمارے مباہلے کے نتیجے میں یا خدائی قہر کا نشان بن کر ہلاک ہوئے، لیکن ہمارے وہ اندرا گاندھی اور نہرو اور راجیو بھی تو ہلاک ہوئے ہیں، ان کا تو آپ کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاستدانوں کی موت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اندرا گاندھی، راجیو اور نہرو، ٹھیک ہے، وہ کن کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں؟ سکھوں کی، سکھوں کے ذریعے ہلاک ہوئے جو ان کے دشمن تھے۔ جی، ضیاء احمدیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، وہ سعودی عرب کے فیصل ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں، بھٹو صاحب ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے نہیں، لیکن وہ سن لیجیے نا۔ جی، اول یہ کہ ان کی ہلاکت جو تھی وہ غیر طبعی تھی اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرے، انیکسپلیکیبل ہے وہ جو جس قسم کا پولیٹیکل مرڈر وہ ہوا ہے انڈیا میں، سعودی عرب کا ویسا نہیں ہے۔ اٹس سرپرائزنگ فار ایوری باڈی، ان نیچرل، ان ایکسپیکٹڈ۔ یعنی فیصل کا اپنے بھتیجے کے ہاتھوں مارا جانا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس کے لیے بڑی دیر سے کوئی کھچڑی پک رہی تھی اور تیاری ہو رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ مرڈر تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک مذہبی جماعت کی مخالفت کرنے والا جو اس کو دبا رہا ہو اور یہ ادعا کرے کہ میں خدا کا پسندیدہ ہو گیا ہوں، خدا کی نظر میں مقبول ہو گیا ہوں، اس کی مثال عام سیاسی لیڈر سے نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا یہ فعل جو ہے مجھے خدا کی نظر میں پیارا بنا رہا ہے، اس لیے اس کا انجام تو عام حالات کا انجام ہے۔ لیکن جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا فعل مجھے خدا کا پیارا بنا رہا ہے اور اس سے سلوک وہ ہو جو خدا کے دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نشان بنتا ہے۔ گاندھی نے کب دعویٰ کیا تھا، یا اندرا گاندھی نے کب کیا تھا، یا پنڈت نہرو نے کب کیا تھا کہ ہم خدا کے پیارے ہیں اور ہم نے جو کام کیے ہیں خدا کی خاطر کیے ہیں، اس لیے اللہ کا رحم ہم پر نازل ہوگا، ہم رہتی دنیا تک ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ اگر دعویٰ کیا ہو اور پھر ان سے مخالف سلوک ہو تو پھر وہ نشان بن جائے گا۔ لیکن ان سب کے جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں یہ بات ہے۔ اس سے زائد یہ کہ پیشگوئیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اگر پیشگوئیوں میں ذکر ملتا ہو اور وہ صادق آتا ہو تو وہ کس طرح اتفاق ہو گیا؟ اندرا گاندھی کا کس پیشگوئی میں ذکر ملتا ہے؟ پنڈت گاندھی کا مارے جانے کا کس پیشگوئی میں ذکر ملتا ہے؟ جن کے لیڈر ہیں انہوں نے کبھی آج تک اشارتاً بھی یہ بات نہیں کی۔ اور بھٹو صاحب کے معاملے میں 52 کے عدد پر مارا گیا، جو پیشگوئی تھی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شہرت پا گئی اخباروں میں اور ساری قوم نے انگلیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے ایک اخبار نے گورنمنٹ کو، ضیاء کی حکومت کو متوجہ کیا کہ دیکھو اس کی عمر 52 سال ہے، اور 52 سال کی عمر میں احمدی کہتے ہیں اور سارے دنیا میں مشہور کر دیا ہے کہ یہ شخص 52 سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ مسیح علیہ السلام کا الہام ہے کہ 52 کے عدد پر مارا جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے یا پہلے مارتے یا انتظار کر لو، 52 کی عمر پوری ہو جائے، گزر جائے، پھر مارنا۔ لیکن ضیاء کی احمدیت دشمنی اپنی جگہ، یہ خدا نے توفیق ہی نہیں دی اس کو، اور عین پیشگوئی کے مطابق اس عدد پہ مارا گیا ہے۔ تو یہ ہے نشان، خالی اکیلا مرنا تو کوئی نشان نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن آپ نے بیان ٹھیک نہیں کیا۔ پھر ضیاء کی موت ہے، اس کے متعلق پہلے میں نے مباہلہ کیا، باقیوں کو تو مباہلے کا چیلنج نہیں تھا، میں اب مباہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر بیچ میں درمیان میں خطبے میں بیان کیا کھل کر کہ ضیاء صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مباہلہ قبول نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہوں کہ ایک میرے جیسے آدمی کو جواب دینا اپنی بےعزتی سمجھیں، اور سمجھیں جماعت احمدیہ کی کیا حیثیت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے لغو چیلنجز کو قبول کرنے کی یا اس کا انکار کرنے کی بھی، میں اس سے بلند ہوں۔ اس لیے میں ان کے سامنے ایک ایسا معاملہ رکھتا ہوں جس سے پھر
وہ بچ نہیں سکیں گے، ان کو لازماً فیصلہ کرنا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا۔ وہ طریق یہ ہے کہ اگر یہ میرے مباہلے سے خائف ہیں اور قبول نہیں کرنا چاہتے تو احمدیوں پر اپنے بقیہ دور میں ظلم بند کر دیں، ہدایت دے دیں کہ بس کرو کافی ہو گئی ہے۔ ہمیں نظر آ جائے گا کہ آپ نے چیلنج قبول نہیں کیا بلکہ توبہ شروع کر دی ہے۔ اگر آپ نے تبدیلی نہ کی بلکہ پہلے سے بڑھ گئے تو یہ نشان ہوگا کہ آپ نے تحقیر سے دیکھا ہے اس چیلنج کو، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور بڑی دلیری اور جرأت سے آپ اس کو رد کر رہے ہیں اور خدا کے عذاب کو گویا چیلنج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہی ہوا، ضیاء پہلے سے کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ شدت سے احمدیوں پر مظالم شروع ہوئے، یہاں تک ابھی کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ آخر ایک دن جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح خبر دی کہ جو گزشتہ انبیاء کے مخالفین سے ہوتی چلی آئی ہے وہ چکی اس کو پیسنے والی ہے، اور اب کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی، اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا جو ہونے والا ہے۔ خطبے میں میں نے یہ اعلان کیا، خطبہ آپ سن لیں اور سنا دیں اپنے دوستوں کو، اور اگلے جمعے سے پہلے اس کا جہاز برباد ہو گیا۔ اب یہ انسان کے کام ہے، یہ ویسی مثال ہے جیسے اندرا گاندھی ماری گی، کوئی عقل تو کریں لوگ۔ اتنا کھلا چیلنج، ایک ایسا آدمی جس کا کوئی اختیار نہ ہو، جو اپنے ملک بھی واپس نہ جا سکتا ہو، وہ اتنا دلیری کے ساتھ جماعت کی عزت اور ساکھ اور سچائی کو داؤ پر لگا دے اور کہہ دے کہ خدا نے مجھے بتا دیا، اب کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اگلا جمعہ نہ ابھی آئے تو وہ واقعہ ہو جائے۔ اب بتائیے اس میں کیا خدا کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا؟ یہ اس طرح سمجھائیں آپ ان کو۔